وہ کون تھی جس نے نیپلٹونزم مذہب کی بنیاد رکھی اور ہندو اور عیسائی دونوں کس طرح اس مذہب کے ماننے والے بن گئے؟ اور وہ کون تھی جس نے ایک عظیم فلسفی کے طور پر کردار ادا کیا؟ اور وہ کون تھی جس نے خواتین کے لیے بہت سی خدمات انجام دیں؟ اور وہ کون تھی جس نے ایک ریاضی دان اور ماہر فلکیات کے طور پر بہت اہم خدمات سر انجام دیں؟ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہائپیٹیا آف اسکندریہ کے بارے میں، کہ اس نے اپنی زندگی کی ابتدا کیسے کی اور کس طرح ایک عیسائی ہجوم نے اس کو سڑکوں پر گھسیٹا اور گھسیٹنے کے بعد اس کو بے دردی سے مار کر لٹکا دیا اور مارنے کے بعد اس کی باقیات کو سرعام جلا دیا۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ اس شاندار فلسفی کو ایک ہجوم نے قتل کر دیا تھا، لیکن اس کی کہانی میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ 445 عیسوی میں عیسائی جنونیوں نے اسکندریہ کی ہائپیٹیا پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ دعویٰ کیا کہ وہ کالے جادو کا استعمال کرتے ہوئے ایک بدعتی تھی، جہاں حقیقت اور ہے۔ ہائپیٹیا نے 4 صدی کے آخر اور 5ویں صدی عیسوی کے شروع میں نہ صرف اپنے آبائی ملک اسکندریہ کے سب سے بڑے فلسفی کے طور پر حکومت کی، بلکہ قدیم دور کے عظیم مفکرین میں سے ایک کے طور پر بھی حکومت کی۔ صرف یہ کارنامے ہی اس کے نام کو عمر بھر میں محفوظ رکھنے کے لیے قابل ہوں گے۔ پھر بھی یہ تاریخ کا حساب نہیں ہے۔ اس کے بجائے ہائپیٹیا کو زیادہ تر 445 عیسوی میں ایک جنونی عیسائی ہجوم کے ہاتھوں اس کے ہولناک قتل کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ معاصر ذرائع نے اس قتل کی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مسیحی مصنفین سقراط، سکولاسٹکس اور جان آف نیکیو، نیز کافر مصنفین بشمول یونانی نوپلاٹونسٹ یعنی دمشقس، اس کی موت کی اپنی تفسیر میں متفق ہیں۔ اسے اسکندریہ میں اس کے ریتھنے زبردستی گھسیٹ کر سیزرم نامی چرچ میں لایا گیا۔ وہاں اسے برہنہ کر دیا گیا، بھڑکایا گیا اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ہجوم نے اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی باقیات کو جلا دیا۔ دوسرے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ایک لیکچر دے رہی تھی جب ہجوم نے اسے پایا۔ اسے چرچ لے جانے کے بعد اسے سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ اسکندریہ کے پیٹریارک چرچ سیرل نے اس کے قتل کی منصوبہ بندی کی اور اسے انجام دینے کا حکم دیا۔ طویل عرصے سے یہ خیال کیا جاتا رہا ہے کہ اسے اپنے فلسفانہ عقائد کی وجہ سے عیسائی جنونیوں کے ایک ہجوم کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا، یعنی اس نے ایسی دنیا میں عیسائیت کی حمایت نہیں کی جس میں عیسائیوں اور کافروں میں اختلافات تھے۔ لیکن کہانی میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ ہائپیٹیا کی پیدائش 360 عیسوی کے آس پاس کے وقت میں ہوئی۔ اس کے آبائی شہر اسکندریہ کا اہم ثقافتی اور فکری مرکز معدوم ہو رہا تھا۔ سکندر 331 قبل مسیح میں قائم کیا گیا، جس کو سکندر اعظم نے 331 قبل مسیح میں قائم کیا تھا۔ یہ عظیم شہر فاروس لائٹ ہاؤس کا مقام تھا، جو قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک تھا، اور موسین جس میں سکندریہ کی مشہور لائبریری بھی شامل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے تربیتی میدان کے طور پر کام کیا تھا۔ قدیم دنیا کے بہترین ادیب، ڈاکٹر اور سائنسدان اور فلسفی اسی لائبریری میں پڑھتے رہے تھے۔ جولیس سیزر نے 48 قبل مسیح میں اسکندریہ کو فتح کرنے کے بعد اور شہر کی عظیم لائبریری کے ایک حصے کو جلا دیا۔ اسکندریہ نے آہستہ آہستہ زوال شروع کیا۔ 364 عیسوی میں رومی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی اور اسکندریہ مشرقی حصے میں رہا، جس کا کنٹرول قسطنطنیہ جدید استنبول تھا۔ اس وقت کے آس پاس شہر کے عیسائی فرقوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایک قدیم مصنف نے نوٹ کیا کہ اسکندریہ کے لوگوں سے زیادہ لڑائی کو پسند کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ پھر 380 عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسس اول نے عیسائیت کو رومن سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دیا، جس میں اسکندریہ بھی شامل ہے، اور شہنشاہ تھیوڈوسس عیسائیت مذہب کو نہ ماننے والوں کو سزا کا حکم دیتا تھا۔ عیسائیوں اور غیر عیسائیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔
ابتدائی سالوں میں مذہبی اور سیاسی کشمکش کے اس پس منظر میں ہائپیٹیا نے اپنے والد مشہور ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھیمن کی رہنمائی میں ایک بہترین تعلیم حاصل کی۔ ہائپیٹیا کے والد نے ہائپیٹیا کو ریاضی، فلکیات، فلسفہ اور ادب سمیت متعدد مضامین سے متعارف کرایا۔ ابتدائی طور پر ہائپیٹیا نے غیر معمولی دانشورانہ صلاحیتوں اور سیکھنے کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ریاضی اور فلکیات کے عظیم کاموں پر تفصیلی تبصرے پیش کیے جو اسکندریہ میں صدیوں پہلے بلتموس کے دور میں تیار کیے گئے تھے۔ تاہم یہ ریاضی اور فلکیات یا یہاں تک کہ اس کی ایجادات کے لیے ہائپیٹیا کا ہنر نہیں تھا جس کا سب سے زیادہ اثر ہوا۔ وہ بنیادی طور پر ایک فلسفی کے طور پر شہرت حاصل کرے گی۔ ہائپیٹیا نے ایک مکتبہ فکر کی حمایت کی جسے نیپلاٹونزم کہا جاتا ہے۔ قدیمی یونانی فلسفی افلاطون کے نظریات کی دوبارہ تشریح کرتے ہوئے یہ تعلیم تیسری صدی عیسوی میں روحانیت اور سائنس کے امتزاج کے ساتھ سامنے آئی۔ اس نے فلسفہ میں ریاضی اور فلکیات کو کائنات اور اس میں فرد کے مقام کو سمجھنے کے طریقے کے طور پر لاگو کیا۔ یہ سائنسی مضامین ایک کے علم کے تمام راستے تھے، اس اعلیٰ ہستی جس سے تمام چیزیں نکلتی ہیں، جبکہ ہائپیٹیا کے فلسفے کو کافر کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی نے ایک کو اپنے خدا کے ساتھ شناخت کیا اور اس طرح کافر اور عیسائی دونوں اس فلسفانہ ڈھانچے کی پابندی کر سکتے ہیں۔ ہائپیٹیا کا ایک بہت عظیم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے خواتین ریاضی دانوں کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ ہائپیٹیا نے نیپلاٹونسٹ اسکول آف فلسفی میں پڑھایا اور کافروں اور عیسائیوں کے بڑے ہجوم کو اپنے لیکچرز کی طرف متوجہ کیا۔ ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک عقیدت مند کافر تھی اور وہ تھیولوجی کی مشق نہیں کرتی تھی۔ جادو اور ریکلز کا استعمال جسے بہت سے نیپلاٹونسٹ ایک دوسرے کے راستے کے طور پر دیکھتے تھے، جبکہ اس کے آس پاس کے عیسائی اور کافر جھڑپوں میں ملوث تھے جو اسکندریہ شہر کو پھاڑ رہے تھے۔ اس نے بظاہر ایک غیر جانبدار پوزیشن برقرار رکھی۔ ہائپیٹیا یقینی طور پر ان واقعات سے دور رہی جو 391 عیسوی میں اسکندریہ کے قدیم سیراپیم مندر کو عیسائیوں کے ہاتھوں تباہ کرنے پر منتج ہوا۔ لہٰذا روایتی نظریہ یہ تھا کہ ہائپیٹیا کی پرتشدد موت کافروں اور عیسائیوں کے درمیان نظریاتی تصادم کا نتیجہ تھی۔ ہائپیٹیا ایک ایسے وقت میں رہتی تھی جب خواتین کو مردوں کے برابر درجہ نہیں دیا جاتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود اس بڑے پیمانے پر گمنام اسکالر کو قرون وسطیٰ سے پہلے قدیم کے آخری عظیم فلسفیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ ریاضی، فلکیات اور فلسفہ کا مطالعہ کرنے اور سکھانے والی پہلی مشہور خاتون ہیں، اور اس نے رومی سلطنت میں دور دور سے طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بہت سے اسکالرز کا خیال ہے کہ اس نے الماجس تھرڈ کی کتاب پر اپنے والد کے تبصرے کے عنوان کی بنیاد پر ٹولیمی کے الماجسٹ کے بچ جانے والے متن میں ترمیم کی، یہاں تک کہ اس نے تعلیمی اشرافیہ کے لیے لباس بھی پہنائے، حالانکہ اس وقت صرف مردوں کو اس اعزاز کی اجازت تھی۔ 2007 میں مائیکل ڈیکن نے اپنی کتاب ہائپیٹیا آف الیگزینڈریا میں لکھا، الیگزینڈریا تقریباً اکیلے عملی طور پر آخری تعلیمی اور وہ فکری اقدار، سخت ریاضی، سنیاسی، نیپلاٹونزم، ذہن کے اہم کردار اور مزاج اور اعتدال کی آواز کے لیے کھڑی تھیں۔ ہائپیٹیا کے قتل کے ملزمان کے حوالے سے ایک واضح بات سامنے آتی ہے۔ اس ایکٹ کو انتہائی رسمی شکل دی گئی، ایک خصوصیت جو اسکندریہ کے دو بزرگوں کی پرتشدد موت کے ساتھ مشترک ہے۔ کیپاڈوشیا کا انتہائی ارین جارج جو 361 عیسوی میں مارا گیا تھا، اور پروٹیریس جو 457 عیسوی میں مارا گیا تھا۔ اگرچہ ان بیشپس کی موت میں سے ہر ایک کے ارد گرد کے حالات ہائپیٹیا سے مختلف ہیں، تینوں قتل ایک جیسے نمونوں کے مطابق ہیں۔ پادریوں کی لاشیں ہائپیٹیا کی طرح ان کے قاتلوں نے اسکندریہ کی مرکزی سڑک پر پریڈ کی تھی۔ متاثرین کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کی باقیات کے کچھ حصے بعد میں آخری رسومات کے لیے شہر کے ہر اضلاع میں منتقل کر دیے گئے کہ 391 عیسوی میں قدیم سیراپیم مندر پر حملے کے بعد
خود یونانی مصری دیوتا سیراپیس کے مجسمے کو بھی اسی رسمی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہائپیٹیا کی موت کو خونخوار ہجوم کے خود ساختہ فعال کے بجائے پہلے سے سوچے گئے قتل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت کی سیاسی چال میں ایک پیادے کے طور پر استعمال کی گئی ہو اور ایک بہت ہی واضح سیاسی تعطل ہے جو فٹ بیٹھتا ہے۔ ہائپیٹیا دو آدمیوں کے درمیان شو ڈاؤن میں شامل ہو گئی جو دونوں عیسائی تھے۔ سیرل اسکندریہ کے سرپرست اور اسکندریہ کے رومی گورنر تھا۔ ان کے مقاصد اس وقت سیرل اسکندریہ میں کافر اثرات کو ختم کرنے کے لیے بحرحم طاقت کی سیاست میں مصروف تھا۔ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کا استعمال کرنے سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ عیسائیوں پر حملوں کے بعد اسکندریہ سے یہودیوں کو نکالنے میں بھی ملوث تھا۔ رومن پریفیکٹ اوسٹس میں داخل ہوئے، جنہیں شاہی انتظامیہ کی اسکندریہ کے استحکام کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں میونسپل اشرافیہ کی حمایت پر اعتماد کرنا پڑا، جو زیادہ تر کافر دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ اوسٹس کو یہودیوں کی مخالفت کو بھڑکانے سے بچانے کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی حمایت حاصل کرنے کی بھی ضرورت تھی، جو سیرل اور اس کے پرتشدد طریقوں کے مخالفت کرتے تھے۔ سیرل اورسٹس کے برعکس لوگوں کے متنوع گروپوں سے اپیل کرنے کی ضرورت تھی۔ اورسٹس اپنے دوست ہائپیٹیا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک فلسفی کے طور پر اپنی حیثیت کی وجہ سے ایک مناسب ثالث تھی، اور اسی وجہ سے کہ وہ شرک کا فعال طور پر دفاع کرنے سے باز رہی تھی، وہ اسکندریہ کی اشرافیہ کے ان لوگوں کی طرف سے اچھی طرح سے مانی جاتی تھیں جو نہ تو کسی ایک طرف یا دوسرے طرف کے لیے مشتل تھے اور نہ ہی تشدد کے حامی تھے۔ ایک اور پہلو جس نے ہائپیٹیا کو نمایاں کیا وہ یہ تھا کہ اس نے کئی سالوں سے ایک نیٹ ورک کاشت کیا تھا۔ اس کے رابطوں میں قسطنطنیہ اور اسکندریہ دونوں میں طاقتور عیسائی حلقوں کے سابق طلباء بھی شامل تھے۔ اس طرح سیرل نے ہائپیٹیا کو شہر کے مسیحیوں پر اپنی گرفت کے لیے ممکنہ خطرہ کے طور پر دیکھا۔ ہائپیٹیا کے خلاف سازش کو بے اثر کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ سیرل نے ایک سمیر مہم چلائی جس میں ہائپیٹیا پر کالے جادو کا الزام لگایا گیا اور اسے ایک خطرناک چڑیل کے طور پر بیان کیا گیا تاکہ لوگ اس کو اس کے لیکچر کی طرف راغب کیا جا سکے۔ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس نے اورسٹس کو اجتماعی طور پر چھوڑنے اور غیر عیسائیوں کو اس کے گھر میں جانے کی اجازت دینے کے لیے پھنسایا تھا۔ چونکہ وہ اورسٹس کے ساتھ اکثر انٹرویو کرتی تھیں، مسیحی آبادی کے درمیان یہ بات بے تردید سے بتائی جاتی تھی کہ اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے سیرل سے صلح کرنے سے روکا گیا تھا۔ یہ تمام کلچرز جو کہ بیوی اور ماں کے روایتی عہدوں کے علاوہ دیگر عہدوں پر فائز خواتین کو بدنام کرنے کے لیے عمروں سے استعمال ہوتے رہے ہیں، ان کا مقصد ہائپیٹیا کو ایک خطرناک عوامی دشمن کے طور پر تیار کرنا تھا۔ 412 عیسوی میں اسکندریہ کے سرپرست کے طور پر سیرل کی تقرری متنازع تھی۔ اس سے اپنے چچا کی جانشینی کی توقع نہیں تھی، اس لیے اس نے شہر کی مسیحی برادری کی وفاداری حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے اختیار کا مظاہرہ کیا۔ کچھ عیسائیوں کی مخالفت کے باوجود اس نے شہر میں مشرکوں اور یہودیوں پر حملہ کیا۔ 414 عیسوی میں مؤخر الذکر کو نکال دیا یا قتل عام کیا۔ سیرل کو ابتدا میں سرائے نٹریان کے راہبوں کے ایک گروہ کی حمایت حاصل تھی، جہاں اس نے ایک الگ تھلگ خانقاہی برادری میں تربیت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے پیرا بلیانی کا استعمال بھی کیا، جو اصل میں بیماروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اپنے تشدد کی کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے انہوں نے 1883 میں چرچ کا ڈاکٹر قرار دیا گیا۔ سیرل خود اس قتل کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کرنا پڑا تھا، اس کے بجائے اس نے اپنی پیرا البیانی پر بھروسہ کیا۔ اصل میں عام عیسائیوں کے اس گروپ نے ایک خیراتی تنظیم کے طور پر کام کیا جو شہر کے ضرورت مند لوگوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن جب تک سیرل انچارج تھا پیرا بالیانی سرپرست کی خدمت میں مسلح ملیشیا کی طرح بن چکا تھا۔ اگرچہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سیرل نے ہائپیٹیا کے قتل کا حکم دیا تھا، لیکن سب کچھ بتاتا ہے کہ سیرل کو اس کی موت سے بہت کچھ حاصل کرنا تھا اور
پیرا ابالیانی نے اس کی طرف سے یہ کام کیا۔ اس کے قتل نے اورسٹس کے رواداری کی پالیسی کی حمایت کے ذریعے سیرل کو لاحق خطرے کو ختم کر دیا۔ اس کی موت نے پیٹریارک سیرل کے مجسم مذہبی اتھارٹی اور پرفیکٹ اورسٹس کے مجسم سول اتھارٹی کے درمیان ایک اہم نقطہ کے طور پر کام کیا۔ یہ سیرل تھا جس نے دن جیتا۔ تاہم ہائپیٹیا کی موت کافروں کی شکست نہیں تھی۔ عیسائی اور کافر ایک صدی سے زیادہ عرصے تک اسکندریہ میں ایک ساتھ رہے تھے۔ 7ویں عیسوی میں مصر پر عربوں کی فتح تک نوپلاٹونزم پروان چڑھتا رہا اور اس نے عیسائیوں اور کافروں دونوں کو اپنے پیروکاروں میں شامل کیا۔ 6 صدی عیسوی میں اسکول کا ڈائریکٹر ایک کافر امونیس ہرمیا تھا، جبکہ اس کا نائب اور اس کے کاموں کا ایڈیٹر ایک عیسائی جان فلوپونس تھا۔ ہائپیٹیا کے قتل کے بعد اورسٹس کے بارے میں مزید کچھ نہیں سنا گیا۔ اگرچہ عیسائی رہنماؤں نے شہر سے کافر فلسفے کو ختم نہیں کیا، لیکن انہوں نے سیکولر حکام کے خلاف کریک ڈاؤن ضرور کیا تھا۔ چمکتی ہوئی روشنی ہائپیٹیا کی کہانی زندہ رہی۔ اس کے کردار اور عقل کو مخالف عیسائی مصنفین نے بھی نوٹ کیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں والٹیئر نے اس کے بارے میں ایک غیرت مند چرچ کی مذمت کرنے کے لیے لکھا۔ انگریز پادری چارلس کنگسلے نے اس کے بارے میں ایک وکٹورین رومانس لکھا، جو 2009 کی ہسپانوی فلم اگورا کی ہیروئن ہے، جس کے فرضی پلاٹ میں اس نے اسکندریہ لائبریری کو عیسائی جنونیوں سے بچانا ہے۔ ایک پادرانہ معاشرے میں اس کی برداشت سے آج تک ایک حقوق نسواں کا ہیرو بناتی ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی مزید ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومنٹری کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی مزید ڈاکومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں۔